الحمد لله رب العالمين. شادی ہوتی ہے، ڈھول بج رہے، وہ کیا کر رہے ہو؟ کہا جی بچیاں ہیں خوشی کر رہی ہیں، بچے ہیں خوشی کر رہے ہیں. وہ کچھ اللہ کے رسول کو بھی خوش کر لیتے. شادی ہو رہی ہے، چاچے کو منا کے لاؤ، مامے کو منا کے لاؤ، پھوپھی کو منا کے لاؤ، وہ بھائی کو منا کے لاؤ، وہ دادے کو منا کے لاؤ، وہ برادری کو منا کے لاؤ. اللہ نے خوشی کا دن دکھایا ہے. اور میرے بھائیوں، چاچے مامے ہم منانے چل پڑتے ہیں، روٹھے یار منانے چل پڑتے ہیں. اور میں یوں کہتا ہوں، جس رب نے یہ دن دکھایا کہ اولاد جوان ہوئی اور ہم نے ان کی شادی کا فرض ادا کیا، اور جس نبی کی دعاؤں سے آج ہم انسان بن کے زندہ ہیں، اور اس کے رونے کی طفیل آج ہم انسانی شکل میں ہیں. اگر وہ رو 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 کر ہمارا مسئلہ حل نہ کرواتا تو آج منڈی میں کوئی انسان نظر نہ آتا، جانور پھر رہے ہوتے. تو اس میراثیوں کو بھی خوش کر رہے، مسلیوں کو بھی خوش کر رہے، اور اللہ اس کے رسول کو بھی تو خوش کر دو، اس کو بھی تو خوش کر دو. فاطمہ کی بھی تو بارات گئی تھی، فاطمہ کی بھی تو نکاح ہوا تھا. کوئی ہے دنیا میں ایسی بیٹی پیش کر کے دکھا؟ ایسی بیٹی جب پل صراط سے گزرے گی تو میدان حشر میں اعلان ہوگا، نظریں جھکا لو، فاطمہ بنت پل صراط پہ آ رہی. میں تو ادھر اپنی بہنوں کو کھینچ رہا ہوں، یہ مغرب کی طرف جا رہی ہیں. منڈی جیسے شہر میں بے پرد ایک دیہاتی شہر ہے، اور اس میں عورتوں کے پردے اتر گئے. ہے کہاں چلی گئی مائیں تربیت کرنے والی؟ ہماری مائیں مر گئیں، گھر ویران ہو گئے. ٹیلی ویژن نے، کیبل نے ہمیں آگ لگا دی، اپنے ہاتھوں سے گھر جلا دیا. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اپنے ہاتھوں سے آگ لگا دی. کیا دیوانے ہیں جو لٹتا گھر دیکھتے ہیں اور ہنستے ہیں، جو بھڑکتے شعلے دیکھتے ہیں اور ہنستے ہیں. اس ذمہ دار کو پوچھو جس کی فصل جل گئی ہو، اس کے آنسو تھمنے کو نہیں آتے. ایک بھینس مر جائے لوگ رو اٹھتے ہیں. اور ان کی نسل کو آگ لگ گئی، ان کی نسل کو آگ لگ گئی. وہ کیسے خوش باش کر رہے. تو میں تو کہہ رہا ہوں فاطمہ کی بیٹیاں بنو. اس کی بھی نکاح ہوا تھا، مسجد میں نکاح ہوا. بارات پتہ کیسے گئی تھی بہتوں کو نہیں پتا ہوگا. حضرت علی آئے، یا رسول اللہ رخصتی ہو جائے. تو آپ کہتے جاؤ ڈھول لے کے آؤ، بینڈ لے کے آؤ، باجو لے کے آؤ، بارات لے کے آؤ، پھر میں دھوم دھام سے اپنی بیٹی کو رخصت کروں گا. آپ نے فرمایا اچھا رخصتی کر دیتے ہیں، نکاح 2 مہینے پہلے ہو گیا تھا. مغرب کی نماز پڑھ کے آپ گھر تشریف لائے. فاطمہ فرماتی ہے میں گھر میں کام کر رہی تھی جیسے گھر کی بیٹیاں کام کرتی ہیں. میرے کانوں میں آواز پڑی کہ آپ نے کسی کو کہا ام ایمن کو بلاؤ. ام ایمن، ایمن کی ماں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی باندی ہیں. آپ ان سے بہت پیار کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا جو جنتی عورت سے شادی کرنا چاہے ام ایمن سے شادی کر لے. وہ آ گئی، گھر آئی تو آپ نے فرمایا ام ایمن فاطمہ کو علی کے گھر چھوڑ کے آؤ، اور عشاء پڑھ کے میں آؤں گا، ان سے کہنا میرا انتظار کریں. یہ فاطمہ کی بارات جا رہی کہ اپنے قدموں پہ چل کے جا رہی، نہ باپ چھوڑنے گیا، نہ اور جو مائیں ہیں آپ کی 9 بیویاں ہیں پاکیزہ مائیں، امہات المؤمنین، مقدس مائیں جن جیسی کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہو سکتی. عائشہ جیسی ماں اور جویریہ جیسی ماں اور ام سلمہ جیسی مائیں سب موجود. فاطمہ کو علی کے گھر چھوڑ کے آؤ. ام ایمن اور فاطمہ قدموں پہ جا رہی ہیں، نہ کوئی کپڑے بدلے، نہ کوئی مہندی رچائی، نہ کوئی ڈھول، نہ تماشا، نہ باجا، نہ گاجا، نہ میلہ، نہ ٹھیلا. اور جا کر ام ایمن نے دستک دی. علی باہر نکلے، حیران یہ کیا کہ اپنی امانت سنبھالو، اور اللہ کا نبی کہہ رہا ہے عشاء پڑھ کے میں آؤں گا. یہ حضرت فاطمہ کی بارات گئی تھی جو 2 جہان کے سردار کی 4 بیٹیوں میں سب سے پیاری بیٹی، سب سے محبوب بیٹی. 3 بیٹیوں کو تو اپنے ہاتھوں سے رخصت کر دیا تھا، ان کی جنت تو دیکھ لی تھی. فاطمہ کو جاتے ہوئے کہا تھا تو رو نہیں، سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آ کر ملے گی، سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آ کر ملے گی. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بیمار ہوئی، انتقال کا وقت قریب تھا.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام کو ذرا باہر نکل گئے تو آپ نے خادمہ سے فرمایا پانی رکھو، اس نے پانی رکھا، کہا مجھے غسل کرواؤ، غسل فرمایا اور پھر اس کے بعد فرمایا میری چارپائی کمرے کے درمیان میں کر دو، انہوں نے درمیان میں کر دی، پھر قبلہ رخ ہو کر فرمانے لگی اب میں مر رہی ہوں، علی کو بتا دینا میرا غسل ہو گیا ہے، مجھے اب غسل نہیں دینا، اسی میں مجھے دفن کر دینا۔ اور یہ کہہ کر اللہ کے پاس چلی گئی۔ اور اس سے ایک دن پہلے اسماء بنت امیس سے فرمایا کہ دیکھو اسماء، میرے کوئی جنازے کا ایسا انتظام کرو کہ میری لاش کا بھی لوگوں کو پتہ نہ چلے، کہ کوئی کہے گا نبی کی بیٹی لمبی تھی، کوئی کہے گا چھوٹی تھی، کوئی کہے گا موٹی تھی، کوئی کہے گا پتلی تھی، ایسا میرے پردے کا انتظام کرو۔ اور مرنے کے بعد تو جسم کا ناتا روح سے ٹوٹتا ہے، تو جسم تو کوئی مکلف نہیں رہتا شریعت کا، لیکن میرے بھائی اور بہنوں، میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ اس کی بیٹی بن جاؤ، ان کے بیٹے بن جاؤ، جو مرنے کے بعد بھی اپنے لیے حیا کی چادر کا انتظام کر رہی ہیں، کا کوئی انتظام کرو۔ انہوں نے کہا میں حبشے میں گئی تھی ہجرت کے لیے، وہاں میں نے دیکھا تھا جب کوئی عورت مرتی تھی تو اس کی چارپائی کے اوپر ایسے لکڑیاں گول کر کے، جیسے یہ خیمے کی لکڑی ہوتی چوب ایسے لگا دیتے ہیں، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں اور اس سے جنازہ اٹھاتے ہیں، اندر نہیں پتہ چلتا لمبا چھوٹا موٹا پتلا، کہ بس جب میں مر جاؤں تو میرے اوپر یہی انتظام کرنا ہے۔ اس طرح حیا کے ساتھ دنیا سے اٹھ کر گئی ہیں، اس لیے تو اوپر کے یہ مقامات دیے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، میں کہا ادھر جاؤ، ادھر آؤ، ادھر دنیا اور آخرت کی عزتیں ہیں اور کامیابیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان عورت کو مقام بخشا ہے، اسے آزاد نہیں چھوڑا، خامد کے ذمے کمانا لگا دیا۔ دیکھو نا، مہر کس چیز کا نام ہے؟ کوئی 500 روپیہ کسی کی بیٹی کی قیمت ہوتی، 5 کروڑ روپیہ، 5 ارب روپیہ، 5 خرب روپیہ کسی کی بیٹی کی قیمت بن سکتا ہے؟ مہر کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ مہر اس لیے ہے کہ ایک علامت ہے، یہ ایک علامتی چیز ہے کہ مرتے دم تک یہ اب لڑکا اس لڑکی پہ خرچ کرے گا اور یہ لڑکی گھر بیٹھ کے کھائے گی۔